بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اوریپیا ایپیسوڈ 2۔ وہ لاؤن میں داخل ہوئی تو ماہر کو ماں کے قریب بیٹھا نہ جانے کون سے مسائل میں الجھا ان کی باتیں بہت توجہ اور دھیان سے سن رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بھی نہ چونکا۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسرے سٹیپ پہ قدم تھا جب ساس کی آواز سنائی دی۔ کل سے ماہر دفتر جائے گا، ابھی میکے ہوا ہو تو بہتر ہے، پھر روز روز ماہر کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوگا۔ تمہیں بھی گھر کی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے، آخری اکلوتی اور بڑی بہو ہو۔ زمیلہ تو آج ہے، کل اپنے گھر کی ہو جائے گی، تمہیں ہی سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو دم نہیں ہے۔ انہوں نے خام خواہ نکاحت خود پہ طاری کر لی تھی، اور یہ اکلوتی بہو کی منطق بھی حریم کی سمجھ سے بالا تر تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ماہر کا ایک اور بھائی بھی موجود ہے۔ میں چادر لے آؤں؟ بے پایا خوشی کو سمیٹتے ہوئے ان کے مزید لن ترانیاں سننے سے پہلے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی کہ اس وقت امی نہ جانے دیں گی یا جانے دیں گی، اس اجازت نامے کو سن کے خوشی سے بے حال ہو گئی۔ چادر لیتے ہوئے آرام دہ چپل پہنتے ہوئے وہ مسلسل اپنے بابا کے پیارے گھر کے متعلق سوچتی چلی گئی، اپنے ریٹائرڈ باپ کے متعلق جو اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے۔ انہوں نے امی کے بعد بہت مصروف زندگی گزاری تھی، کیونکہ کبھی کسی دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا۔ چھوٹی بہن ہانی چھت سے گری تھی، اس کے ایک پاؤں کا ٹخنا فریکچر ہو گیا تھا۔ بے شمار علاج کے باوجود ابھی وہ سٹک کے سہارے چلتی تھی، البتہ ویل چیئر بھی سہولت کے لیے استعمال کر لیتی تھی۔ اس کے سسرالی گھر سے زیادہ وسیع، جدید اور شاندار گھر بابا کا تھا۔ ڈبل سٹوری وسیع و عریض کوٹھی، سرسبز و شاداب لون، جو حریم اور بابا دونوں کی محبت سے دیکھنے والے کی نگاہ کو مبہوت کر دیتا تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بابا کا زیادہ وقت پودوں کے اور ہانے کے لاڈ پیار میں گزرتا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کے متعلق سوچتی رہی، اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بھیگتی رہیں۔ ہانی بیچاری کیسے بابا کا خیال رکھ سکتی ہوگی جبکہ وہ خود محتاج ہے؟ حالانکہ ہانی ہر فن میں طاق تھی، کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک۔ شارٹ کورس بھی کر رکھے تھے، سارا گھر گھوم پھر کر کام والی سے صفائی کروا لیتی تھی، کھانا بھی خود پہ ہی بنا لیتی۔ اسے کوکنگ سے بہت لگاؤ تھا۔ تم چادر لینے آئی تھی، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ کھٹکے کی آواز سن کے وہ چونکی تھی، پھر دھیمے سے مسکرا دی۔ ماہر بالوں میں انگلیاں چلاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایسے بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں، تم خوش دکھائی دے رہی ہو، شاید سب لڑکیاں میکے جاتے ہوئے اتنی مسرور ہوتی ہیں۔ وہ شاید اپنے کسی الجھن کو چھپانے کے غرض سے بول رہا تھا۔ وہ پوچھنے اور نہ پوچھنے کی کشمکش میں مبتلا بابا کی طرف گئی تھی، اور یہاں آ کر کچھ لمحوں کے لیے وہ ماہر کے گھر کی تمام تر پریشانیوں کو یکسر بھول گئی تھی۔ شام گہری ہوتی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بائک پر تو ویسے بھی شدید کٹیلی ہواؤں کا سامنا تھا، جس سے نوکیلی کٹیلی ٹکراتی ہوائیں کپ کپا کے رکھ دیتی تھی۔ لاؤن میں داخل ہوتے اس نے زور زور سے ہانی اور بابا کو آوازیں دی تھی۔ وہ دونوں حسب معمول شطرنج کی بساط بچھائے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں تھے۔ ہانی کی زندگی سے بھرپور آواز پورے لاؤنج کے سناٹے چیر رہی تھی۔ بابا نے نظر اٹھا کر دیکھا اور گویا لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ حریم بے ساختہ ان کے کشادہ سینے میں سما گئی۔ بابا نے فرتے مسرت سے اس کی پیشانیوں سار کے کئی بوسے لیے۔ حریم کی آنکھوں سے کتنے سفید موتی بے آواز گرتے رہے تھے۔ بس بھی کرو، کر لو، میں بھی کھڑی ہوں راہوں میں، ہانی بے صبرے پن سے چیخی۔ وہ بھاگتے ہوئے ہانی سے لپٹ گئے اور بالکل بابا کے انداز میں اس کی پیشانی کے ڈھیروں بوسے لے ڈالے۔ جمال احمد صاحب اب ماہر سے مل رہے تھے۔ انہوں نے بہت گرم جوشی سے ماہر کو بھینچا اور چوما تھا۔ وہ انہیں شروع سے ہی بہت عزیز رہا تھا، اور اب تو وہ داماد تھا، جان سے پیاری بیٹی کا سہاگ تھا۔ اب تو اور بھی سے محبت محسوس ہوتی تھی۔ حریم سویٹر اور گرم شال کے باوجود ٹھٹک رہی تھی۔ ہانی نے اٹھ کر ہیٹر آن کیا، پھر فکر مندی سے اس کے نیلے ہونٹوں کو دیکھ کر بولی، کمبل لا دوں؟ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ میں آپس میں رگڑتے ہوئے مسکرائی۔ بس مروت میں مرتی رہنا۔ ہانی بھنا اٹھی تھی، پھر صوفے پہ پڑی بابا کی گرم شال اس کی طرف بڑھا کے بابا کی طرف متوجہ ہوئی، جو کہ ہمیشہ کی طرح ماہر کو دیکھتے ساتھ ہی سب کچھ بھول کر باتوں میں مگن ہو چکے تھے۔ اب تو کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا لگاتی ہوں، پھر چائے بنائیں گے۔ نہیں ہانی، کھانا ہم نے بہت لیٹ کھایا ہے۔ ماہر کی پھپھو کی طرف دعوت تھی، سو کھانے کی نہیں البتہ چائے کی طلب ہے، اور مل کر بناتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ حریم اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ماہر بھائی شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہیں، بغیر کھانا کھائے تو نہیں جانے دوں گی۔
ہانی ہمیشہ کی طرح اچھے میزبان کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ حریم نے گلا کھنکارا۔ ہانی بڑی سیانی ہوگی ہو، ہمیں پہ مہمان سمجھ لیا۔ تم خود مہمانوں کی طرح آئی ہو، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک ٹیلی فون کال ہی کر دیتی۔ ہانی کی ناراضی سے جی بھر کے اسے پشیمانی ہوئی۔ اسے واقعی کال کرنے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ ہانی نے فٹافٹ چائے بنا لی تھی، ساتھ میں کباب، رول، نگٹس، مٹھائی کے ایک ٹرالی میں سج چکے تھے۔ حریم ٹرالی دھکیل کے لاؤنج میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ہانی نے اس کا اور اپنا مگ ٹرے میں سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہنیں اپنے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گئیں۔ حریم ہر شے کو ترسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر جا بجا اس کی اور ہانی کی تصویریں آویزاں تھیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی کی بے شمار تصویریں۔ لکڑی کے فریم میں امی اور ابا کی تصویر سجی تھی۔ حریم نے ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ ہلکی سی یاد بھی ذہن کے دریچوں میں زندہ نہیں تھی، البتہ ان کے بے شمار تصویریں ان دونوں بہنوں کے پاس موجود تھی۔ تمہاری ساس نند کا رویہ کیسا ہے؟ ہانی بڑی بوڑھیوں کی طرح بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ سیاست دانوں والا جواب نہیں چاہیے۔ ہانی بھی کتنی بڑی بڑی اور سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، حریم کو جھوٹ بولنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ اور ماہر بھائی؟ وہ اتنے اچھے ہیں کہ لفظوں میں بتانا مشکل ہے۔ کاش کوئی پیمانہ ہوتا اور میں ماہر کی محبت کو ناپ سکتی۔ وہ محبت میں بہت شدت پسند ہیں۔ حریم کی آنکھیں جگمگانے لگی تھی۔ ستاروں کے کوٹ نے ان سیاہ کٹوروں کو انوکھا روپ بخش دیا تھا۔ گڈ۔ ہانی مطمئن سی مسکرا اٹھی تھی۔ دفتن اسے کچھ یاد آنے پہ بولی، زرجان بھیا آئے تھے۔ وہ کب نہیں آتا؟ حریم کے لہجے میں قدرے روکھا پھنسا آ گیا۔ اب ایسے تو مت کو، ہماری محبت میں چلے آتے ہیں، بابا کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے تھے۔ ہانی زرجان کی محبت میں اسی طرح حساس تھی۔ تمہارا تو پوچھا بھی نہیں، بس بابا سے کہنے لگے دعا کیا کریں وہ اپنے گھر میں خوش رہے، آباد رہے۔ ہانی کی آنکھیں جھلملا سی گئی۔ کہنے لگے ہمارے دل تو اس کی خوشی سے زندہ ہیں۔ من دروازے پہ ہولے سے دستک دی گئی، پھر ماہر کی آواز آئی۔ حریم 1:30 بجنے والا ہے۔ اب وہ دروازہ کھولے کہہ رہا تھا۔ آئے کب تھے؟ ہانی لڑنے مرنے پہ تیار ہوگی۔ سوری بہنا، پھر آئیں گے۔ ماہر نے ہانی کو پچکارا۔ کب؟ جلد، بہت جلد۔ میری بہن پہ قبضہ جما لیا ہے۔ ہانی خفا ہوئی۔ تمہاری بہن کا خود جہاں آنے کو دل نہیں کرتا؟ ماہر نے آرام سے ساری گٹری اس کے کندھوں پہ رکھ دی تھی۔ کیونکہ آپ کا بھیجنے کو دل نہیں کرتا، وہ بھی ہانی تھی، دو بدو جواب دیتی رہی۔ ماہر نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی خفا خفا آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اتنے ڈھیر سارے سال تمہارے پاس ہی رہی ہے نا؟ میں نے کیا بیچ کے سالوں میں تمہارے ساتھ جھگڑا کیا تھا کہ حریم کو کچھ دنوں کے لیے ادھر بھیج دو؟ اب اتنے سال جو میرے پاس رہے گی، انگلیوں پہ گن لو، پورے 21 سال۔ آپ بہت چالاک ہیں ماہر بھائی۔ ہانی کل کل ہنس پڑی تھی۔ اس کی ناراضی بس اتنی دیر تک ہوتی تھی۔ رات کے 1:30 بجے سڑکوں پر ہو کا عالم تھا اور سردی بھی قیامت کی تھی۔ وہ ٹھٹھرتی ہوئی بائک پر بیٹھ گئی۔ جو ہی بائک سٹارٹ ہو کر صبح خرامی سے چلنے لگی تھی، حریم کی ٹھنڈ میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ سردی کی شدت سے اس کے دانت بجنے لگے۔ ماہر نے ایک دم بائک روک دی۔ یہ میری جیکٹ پہن لو۔ وہ اپنی جیکٹ اتارنے لگا۔ حریم بھنچی آواز میں چیخی، آپ نے کیا نمونیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ابھی 10 منٹ تک پہنچ جائیں گے، تم یہ پہن لو۔ 10 منٹ میں بھی سردی برداشت کر سکتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ حالانکہ ضد اس کے سرشت میں نہیں تھی، مگر وہ اپنی وجہ سے ماہر کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ گھر پہنچے تو گیٹ راحت بیگم نے کھولا تھا۔ ان کا موڈ سخت بگڑا ہوا تھا۔ تمہیں نہیں پتا میں دعا کھا کے جلدی سو جاتی ہوں؟ وہ گویا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ ادھر حریم کا دل پتے کے مانند لرزنے لگا۔ اسے سخت آواز اور سخت لہجوں کی عادت نہیں تھی، وہ خود بہت نرم ہو تھی۔ بابا بھی حلیم طبع تھے، ان کے گھر میں کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، مگر راحت بیگم کی آواز ہی بڑی گرجدار تھی۔ وہ سہم جاتی۔ ماہر ماں کے گرد بازو لپیٹتا ان کی پیشانی چومتا، آنن فانن مزید کچھ سنے بغیر سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ حریم کی عادت سے ہی مائنوں میں شامت آ گئی۔ حریم ادھر آؤ، انہوں نے تو حکم سے پکارا۔ وہ مرے قدم اٹھاتے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، خود وہ تخت پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کچھ سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تم صبح خیز ہو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ جی، وہ محض منمنا کر رہ گئی۔ اب اس تعریفی جملے کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو اسی بات پہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو امی صاحبہ کو کچھ تو پسند آیا، ورنہ ابھی تک تو تنقید برائے تنقید کا ہی سامنا تھا۔
ناشتہ 7 بجے تیار ہو جانا چاہیے۔ موبی کو دوا دینی ہوتی ہے۔ 8 بجے وہ دوبارہ سو جاتا ہے، پھر 11 بجے اٹھتا ہے۔ پھلوں کا تازہ جوس اور ہلکے پھلکے سنیکس اسے پسند ہیں۔ 12 بجے سے فروٹ چاہیے۔ فروٹ میں کچھ بھی ہو۔ 2 بجے تک دوپہر کا کھانا بھی ریڈی ہونا ضروری ہے۔ موبی کی دوا کا وقت ہو جاتا ہے۔ رات کو تازہ سالن پکتا ہے۔ ماہر کو باسی سالن اور روٹی کھانے کی عادت نہیں۔ ماسی پہلے ٹائم آتی ہے۔ صفائی وغیرہ اپنی مرضی سے کروا لینا۔ کپڑے تم ہی کو دھونے اور استری کرنا پڑیں گے۔ پہلے لانڈری بھجوا دیتے تھے۔ ماہر کے سارے کپڑے دھوبی نے ستیہ ناس مار دیے تھے۔ ماہر کو ویسے بھی دھوبیوں سے کپڑے دھلوانا پسند نہیں۔ خیر ابھی تم جاؤ، تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو۔ انہوں نے ہدایت نامہ بند کر کے کمال مہربانی کا ثبوت دیا تھا۔ حریم گویا اجازت ملتے یوں اٹھ کے بھاگی کہ راحت بیگم کہیں ابھی سے ہی روک کر کولو کے بیل کی طرح اسے جوت نہ لیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ماہر گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح اسے دفتر جانا تھا، سو اسی حساب سے وہ پہلے ہی لیٹ سویا تھا، ورنہ اسے تو 11 بجے نیند آنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ بغیر کپڑے تبدیل کیے دوسری طرف آ کے لیٹ گئی تھی۔ ماہر کی چھٹی صرف چند دنوں پر محیط تھی۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلے دن یوں ہی بے سبب نکل گئے۔ حریم کا دل ابھی سے برا ہو رہا تھا۔ وہ صبح دفتر چلا جائے گا تو دن بھر کیسے گزارے گی، سرد رویے، روکھے مزاج والی ساس کے ساتھ۔ منگنی کے درمیانے عرصے میں بھی امی کم ہی ان کے گھر آتی تھی۔ البتہ عالم انکل کی کوئی شام بابا کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ بابا اور عالم انکل کے آپس میں بہت محبت تھی، ذہنی ہم آہنگی تھی۔ وہ دونوں شطرنج کے دیوانے تھے۔ شطرنج کی بساط بچھی ہوتی تو رات سے دن اور دن سے رات کر دیتے۔ حریم ان کے لیے چائے بنا کے لاؤنج میں بھجواتی رہتی۔ وہ دن بھی کتنے یادگار اور سنہرے سے تھے۔ کبھی کبھار ماہر بھی انکل کے ساتھ آ جاتا تھا۔ باپ بیٹے میں خوب مقابلہ بازی ہوتی۔ بابا ان دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے، جبکہ حریم سے اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسی دیوانگی تھی، نہ جانے یہ کس قسم کی محبت تھی، یہ کون سی منزل تھی عشق کی، یہ کیسا سوز بھرا تھا۔ دل میں پاگل دھڑکنوں کی ہر تال پر صرف ماہر کا نام گھنگرو بن کر چھنکتا تھا۔ پہروں سے چپ کے سوچنا اور پھر سوچتے ہی چلے جانا۔ گلابی شاموں، سنہرے دن، ارغوانی صبح اور کالی گھور سیاہ رات میں صرف ایک شخص کا تصور جگنو بن کر آنکھوں میں گہرے عکس بناتا گیا تھا۔ کسی نے نہ کی ہوگی ایسی مجنونانہ سی محبت۔ ماہر عالم کا ساتھ اس کی زندگی کا تھا اور خود کو بادلوں کے نرم بگولوں کے ہمراہ سفر کرتا محسوس کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ کوسے قضا کو چھونے ہواؤں کے رتھ پر سوار ہے۔ معطر ہوا کا ساتھ تھا اور کسی کی بے پایا محبت امید بن کر آنکھوں میں جگمگاتی تھی، خواب بن کے پلکوں پہ دستک دیتی تھی، نیند بن کر مہربان تھی، سکون بن کے روح جان کو مسرور کرتی تھی۔ نس نس سے اس کی محبت کی خوشبو آتی تھی اور روم روم رب رحیم کا شکر گزار تھا جس نے اسے نامراد نہیں رکھا تھا، جس کی محبت دل میں ڈالی تھی اس کا ساتھ بھی نصیب میں لکھ دیا تھا، جسے اس نے چاہا تھا اسے بن مانگے عطا کر دیا تھا۔ وہ جو قلب و جان سے قریب تھا اسے زندگی کا حاصل بنا دیا۔ وہ خالی دل تھی نہ خالی ہاتھ۔ چاند نگر کا مسافر اس کے دل کے جزیرے پر اپنے قدم جما چکا تھا۔ پھر بھلا کیسے کوئی دل کی زمین پر اپنا نام لکھ پاتا؟ وہاں تو صرف ماہر عالم لکھا تھا، خدا تھا اور پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، 14ویں کے چاند کی مانند۔ روٹین لائف کا اگر یہی مطلب تھا کہ صرف کام کام اور کام، تو یہ بڑی ٹف روٹین تھی، جہاں آرام کے لیے لمحہ بھر بھی میسر نہیں تھا۔ گھر میں اتنے کام نفوس تھے مگر اس کے باوجود کاموں کے انبار تلے وہ دب کر رہ گئی تھی۔ سب سے مشکل ترین اور تکلیف دہ مرلہ موبی یعنی منیب کو ناشتہ کروانا تھا۔ نہ جانے پہلے کون یہ فریضہ سر انجام دیتا تھا، مگر اب یہ موبی بھی حریم کی ذمہ داریوں میں شامل ہو چکا تھا۔ 7 بجے سے پہلے وہ نیچے آ جایا کرتی۔ سب سے پہلے موبی کو اور امی کو ناشتہ بنا کر دینا ہوتا تھا، پھر تقریباً 8:30 بجے ماہر آفس کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ صرف 15 منٹ پہلے سے گرم گرم تازہ ناشتہ چاہیے ہوتا تھا۔ اس کے دفتر جانے کے بعد 9 بجے تک زمیلہ اٹھ جاتی تھی۔ گریجویشن کے بعد وہ فارغ تھی اور تمام دن سو کر، ٹی وی دیکھ کر یا رسائل پڑھ کر گزارا کرتی۔ زمیلہ کے لیے الگ سے ناشتہ بنتا۔ جیسے تیسے وہ کچن سمیٹتی، اسی اثناء میں ماسی آ جاتی۔ پھر ماسی کے ساتھ 3 گھنٹے مغز ماری کے بعد وہ بچا کچا ناشتہ مائکرو ویو میں گرم کر کے زہر مار کرتی۔ ماسی کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر کچن میں موبی کے لیے جوس نکالنا پڑتا۔ اب تو اس روٹین میں زمیلہ بھی شامل ہو گئی تھی۔ فروٹ صرف 2 دن میں ختم ہو جاتا۔ امی جان کی ٹینشن میں ایک دم اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے حریم کو گھورتی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔
بیمار بچے کے لیے نہ جانے کیسے پیٹ کاٹ کاٹ کر فروٹ منگاتی ہوں، دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ نہ جانے جن بھوت گھسا ہے اس گھر میں، وہ ہر لمحہ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ یہی حال دودھ اور دیگر اشیاء کا تھا۔ جمیلہ کو اچانک حسن نکالنے کا جنون چڑھ گیا تھا، اور فروٹ، سبزی اور دودھ کا بھی فضول خرچی کی حد تک نقصان کرتی تھی۔ کچھ اس کے پیٹ میں اتر جاتا تھا اور کچھ کو مختلف ماسک بنانے میں ضائع کر دیتی۔ اب اس صورتحال میں امی کی کاٹدار نظروں کی بلا و تاب لاتی ہی کیسے؟ اس صبح بھی وہ موبی کو ناشتہ دینے سے کمرے میں گئی تو وہ ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ 16 سال کا خوش شکل بے حد صحت مند بچہ تھا۔ ذہنی طور پر وہ اب نارمل نہیں تھا۔ ہاں، دورے کی حالت میں اس کی کیفیت پاگلوں جیسی ہو جاتی تھی۔ عام حالات میں وہ ٹھیک ٹھاک گفتگو کرتا تھا، بلکہ بہت ہی سمجھداری کی باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے اس لیے بہت پیچھے تھا کہ اس میں جستجو نہیں ہے۔ اگر کوئی خود پاس بیٹھ کے ناشتہ کروا دیتا تو ٹھیک تھا، ورنہ تمام دن ناشتے کھانے کی ٹرے یوں پڑی رہتی اور وہ بھوک سے جنگ کرتا سو جاتا۔ وہ حقیقت میں بہت فرما بردار تھا۔ ماہر نے اسے بتایا تھا کہ موبی کے دل میں سوراخ ہے۔ اس کی دعائیں بہت مہنگی تھیں اور ماہر کی تنخواہ کا بڑا حصہ موبی کی دواؤں اور خوراک پر اٹھ جاتا تھا۔ ماہر کی سیلری بہت اچھی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بے شمار تھے۔ اتنے لمبے چوڑے بل، کچن کا راشن، موبی کی دعائیں اور ماہر کے بھائی کے پیٹرول کا الگ سے خرچہ، مہینے کے شروع میں اس کی جیب خالی ہونے لگتی تھی۔ اس کے والد تنخواہ دار ملازم نہیں تھے کہ پینشن وغیرہ کا کوئی سہارا ہوتا۔ بزنس میں پے در پہ نقصان کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جان ملے تھے۔ ناشتہ لائی ہوں، آج وہ بڑے دن بعد بولنے لگا تھا۔ موبی پر طویل ترین خاموشی کے دورے بھی پڑتے تھے۔ موڈ ہوتا تو بول لیتا، ورنہ ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا۔ اتنے دنوں میں حریم کی صورت سے وہ اچھا خاصا مانوس ہو چکا تھا، ورنہ شروع میں سے دیکھ کر چیخ پڑتا۔ اس کے آنے سے پہلے امی خود موبی کے سارے کام کرتی تھی۔ موبی کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ کئی مرتبہ اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھتی تھی، اس کی خوراک اور ضروریات کا خود خیال رکھتی تھی۔ تاہم حریم کے آنے کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی موبی کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی تھیں، مگر یہ صرف کاموں کی حد تک تھا۔ یخنیاں، سوپ، جوس، دلیے، کھیر اور حلوے وغیرہ پہلے خود انہیں پکانے پڑتے تھے، اب اسے شور ہنگامہ کر کے پکوانے کی ذمہ داری ان کے سر آ چکی تھی۔ اسے اتنا بکھلاتی تھی کہ حریم کے سیدھے کام بھی الٹے ہونے لگتے اور پھر ہر آئے گے کے سامنے بڑی دردمندی سے فرمایا جاتا، بیچارے کی ماں نہیں تھی، اس لیے سلیقے کی کمی ہے، ٹھیک سے کچھ پکانا نہیں آتا، یا پھر اسے کیا پتا کہ گھر کیسے سنبھالے جاتے ہیں، سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ میری تو جمیلہ جیسی ہے۔ اکثر لوگوں کو حریم کو اتنی اچھی ساس اور اس کی بے تحاشا محبت اور فکر پر رشک آنے لگتا تھا۔ اس کے جاننے والی سے غلط فہمی کا شکار تھے، اور وہ بھی دل ہی دل میں بھرم رہ جانے پر اللہ کی شکر گزار تھی۔ اس کا باپ مطمئن تھا، اس کی بوڑھی آنکھوں میں اپنے درست فیصلے پر جو اطمینان ہلکورے لیتا تھا، جو رنگ چمکتے تھے۔ حریم کو ان رنگوں سے عقیدت کی حد تک محبت تھی، اور وہ ان رنگوں کے سدا قائم رہنے کی آرزو مند تھی۔ بھابھی ناشتہ لائی ہو؟ وہ کچھ سہم کر دھیرے سے بولا تھا۔ یہ ہوئی نا بات۔ حریم نے مسکرا کے اس کا حوصلہ بندھایا۔ اب ذرا نیپکن اٹھا کے شرٹ پہ پھیلاؤ۔ وہ اسے ناشتے سے پہلے کی ہدایات دے رہی تھی۔ موبی نے اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی تھی۔ اب کیا کروں بھابھی؟ اب وہ اگلے حکم کا منتظر تھا۔ روزانہ کیا کرتے ہو؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ یاد نہیں، موبی نے سر جھکا لیا۔ کیوں یاد نہیں؟ جلدی سے ذہن پر زور ڈالو، ساتھ ساتھ ناشتے کی ٹرے پہ نظر رکھو۔ اسے مختلف ہدایات دے کر ناشتے کے متعلق یاد دہانی کروا رہی تھی کہ اسے اب ناشتہ کرنا ہے، مگر موبی کا ذہن محض ایک نقطے پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی جس کی آنکھوں سے خوف بن کر حویدہ تھی کہ بھابھی اب جھڑکے گی، خفا ہوگی، ناراضگی کا اظہار کرے گی، کیا پتہ مارے بھی۔ ویسے کتنی اچھی تھی، اس کی مسکراہٹ کتنی نرم تھی، جیسے امی کی مسکراہٹ ہوتی ہے، نرم نرم اور بھلی لگنے والی۔ کاش یہ نہ غصہ کرے، نہ جھڑکے، نہ خفا، اور نہ ہی بار بار سوال کرے، بس مسکراتی رہے۔ امی کو بھی کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے، مارنے لگتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بس روتے روتے نیند آ جاتی ہے اور بس۔ موبی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ لڑکی جو کہتی ہے میں تمہاری بھابھی ہوں، کتنی اچھی تھی یہ بھابھی۔ کاش ہمیشہ ادھر ہی رہتی، فیفا کی طرح گھر نہ چلی جاتی، مگر نہ جانے کیوں یہ بھی گھر چلی جاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام شاید بھابھی ہے، کتنا اچھا نام ہے۔ بولو کیا کہتی ہو بھابھی؟ وہ لاچاری کے عالم میں سے دیکھنے لگا۔ یہ سامنے کیا رکھا ہے؟ ٹرے۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد ڈرے ڈرے انداز میں بولا تھا، مبادہ بھابھی کو برا ہی نہ لگے، وہ خفا ہو کر چلی نہ جائے۔ ٹرے میں کیا ہے موبی؟ ناشتہ۔ اب کے بغیر سوچے موبی نے فٹ سے جواب دیا۔
اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک اور مشکل سا سوال تھا۔ موبی نے بے بسی سے ہونٹوں کو کچلا اور ٹی وی پر نظریں جما دی۔ ٹی وی پر کارٹون لگے تھے۔ ٹام بھی کچھ کھا رہا تھا، شاید انڈا یا گوشت کا ٹکڑا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، تاہم وہ ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ موبی، بھابھی کا ضبط شاید جواب دے گیا تھا۔ وہ سہمی نظروں سے بھابھی کو دیکھنے لگا۔ ناشتے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن کی سوئی بس اسی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی، حالانکہ کبھی کبھی وہ آرام سے ہر بات کا تفصیلاً جواب دے دیتا تھا، بس کبھی کبھی اس کی ذہنی رو بہک جاتی تھی۔ بے شمار کام حریم کے منتظر تھے۔ اب اس نے دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنا تھی، مگر یہ موبی ناشتے کو کیا کرتے ہیں، ناشتے کو کیا کرتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا، پھر اچانک چونک کر بے انتہا حیرت سے بولا، بھابھی تمہیں نہیں پتہ؟ ناشتے کو کھاتے ہیں جیسے کھانا کھاتے ہیں، جیسے ایپل کھاتے ہیں، جیسے انڈا کھاتے ہیں، جیسے ٹام کھاتا ہے۔ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، عجیب سی بے بسی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، شکر ہے تم نے بتا دیا۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا اور اٹھ کر باہر جانے لگی تھی۔ بھابھی جا رہی ہو؟ وہ اداس ہو گیا تھا، تاہم ناشتے کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ حریم سے مزید رکنا محال تھا، حالانکہ اسے کبھی بھی موبی سے کراہیت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر کبھی کبھی موبی کی زج کر دینے والی حرکتیں اسے سخت مشتعل کرتی تھی، جیسے اس وقت اس کا دماغ منتشر ہو رہا تھا۔ اچھا۔ اداسی پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ حریم نے بغیر غور کیے سر جھٹک کے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دروازہ ہمیشہ سے بند ہی رہتا تھا۔ 99% ساسوں کی طرح اس کی ساس بھی روایتی سی تھی، تیکھی، کڑوی، تنگ مزاج، موڈی، کسیلی، غسیلی اور کبھی کبھی مہربان ہونے والی۔ اگر ان کی پسند کے مطابق کام ہوتے رہتے تو مزاج بہتر رہتا، دوسری صورت میں چہرہ سپاٹ، آنکھیں غضبناک اور مزاج برہم ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ مگر حریم نے کبھی پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیا تھا، ان کی کڑوی کسیلی خاموشی سے سنتی رہتی۔ جمیلہ کو بہت دن بعد اس لاکٹ کا خیال آیا جو اس نے بھابھی کو بطور تحفہ پہنایا تھا۔ اب اس کی گردن میں نئی نکور مالا جھولتی تھی۔ ایک دم میں جمیلہ کے تاثرات بدل گئے۔ بھابھی، جو میں نے آپ کو چین گفٹ کی تھی وہ کہاں ہے؟ اس کا انداز بے حد تیکھا تھا۔ وہ چین؟ حریم کچھ گھبرا سی گئی تھی کہ جمیلہ کو اب کیا بتائے۔ وہ چین نہ جانے توڑ پھوڑ کر ماہر نے کہاں کی تھی؟ وہ چین مجھے تحفے میں ملی تھی۔ جمیلہ کہیں کھو سی گئی۔ میری بہت اچھی سی سہیلی تھی جسے مجھے گفٹ دیا تھا سالگرہ پہ۔ آپ جانتی نہیں وہ تو… کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم خاموش ہوگی۔ دراصل ماہر نے… حریم ہکلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ بھائی نے مجھے واپس کر دی تھی، جمیلہ خفگی سے کہنے لگی۔ شاید اس لیے کہ یہ تحفہ مجھے زباریہ نے دیا تھا، یا پھر اس لیے… فون کی بجتی گھنٹی نے بات مکمل کرنے ہی نہیں دی تھی۔ جمیلہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ حریم کی گویا جان میں جان آئی۔ وہ بھلا ماہر کی چین توڑ کر واپس کرنے کی کیا وجہ بتا سکتی تھی، حالانکہ وہ خود ماہر کے اس انتہائی رویے کی وجہ جاننے کے لیے متجسس تھی۔ ماہر آج آفس سے کچھ جلدی آ گیا تھا، کچھ پزمردہ سا بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ حریم جب چائے لے کر اندر گئی تو ماں بیٹا نہ جانے کس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ حریم نے نوٹ کیا ماہر کچھ پریشان تھا۔ پریشانی کی وجہ شاید بڑی تھی، تبھی تو وہ حریم کی طرف دیکھ کر بھی نہیں چونکا تھا، حالانکہ آج خاص الخاص ماہر کے پسندیدہ لباس کو پہنے ہوئے تھی اور میک اپ سے مبرہ چہرے کے باوجود بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آئینے نے تو یہی کچھ بتایا تھا، مگر ماہر کے رویے نے اس کے نازک سے دل پر ہلکی سی ضرب لگائی تھی۔ وہ بد دل سے کچھ دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماہر چائے پی کر اٹھ گیا تھا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا اور ابھی صرف 9 بجے تھے۔ حریم کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ماہر کا کھانا ٹرے میں سجائے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ رات کو امی خود موبی کو کھانا کھلا کر دودھ وغیرہ پلا دیتی تھی، سو مطمئن سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ماہی کھانا کھا لیجئے۔ اس کی آمد پر بھی نہیں چونکا تھا، تبھی تو حریم نے گلاس کے وسط میں چمچ کو زور سے بجا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور ماہر کو گویا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ٹھٹک کر حریم کی طرف دیکھنے لگا، گویا یہ یقین چاہ رہا تھا کہ آیا ماہی حریم نہیں… ماہر کو گویا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ٹھٹک کے حریم کی طرف دیکھنے لگا، گویا یہ یقین چاہ رہا تھا کہ آیا ماہی حریم نے کہا ہے یا کوئی وہم حقیقت کی شکل میں مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ ماہی، تم میرے ماہی ہو، صرف میرے ماہی ہو، میرے ماہر ہو۔ ایک دن مان جاؤ گے کہ تم صرف میرے ہو۔ کھنکتی آواز میں کیسا یقین بول رہا تھا۔ ماہر کو گویا جھٹکا لگا۔
نہ جانے کس لمحے کی قید سے وہ آزاد ہوا تھا اور بے خیالی میں حریم کو دیکھے جا رہا تھا۔ ماہر صاحب لوٹ آئیے، کہاں کھو گئے ہیں؟ اس نے نرمی سے ماہر کے شانے کو ہلایا۔ تم حریم، کہاں تھے تم؟ وہ چونک کے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں تو یہی ہوں، آپ کے آس پاس، وہ کھلکھلائی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد جلدی اپنے کمرے میں آنے کا موقع مل سکا تھا۔ اس کا مزاج خود بخود شگفتہ، بے حد شگفتہ ہو گیا۔ آس پاس ہی رہنا، زیادہ پاس مت آنا، جن بھوت ہوں نا تمہیں کھا جاؤں گا۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہنس پڑی تھی، پھر ہنستی چلے گی۔ جتنا میں آپ کے قریب ہوں اتنا کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہو گیا تو؟ وہ بھی جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا تھا۔ اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی، وہ تو پہلے سے ہی کر دی ہے۔ وہ آسودگی سے مسکرایا تھا۔ تم پتہ ہے میرے لیے کیا ہو؟ کیا ہو؟ ڈیکوریشن پیس ہوں جو آپ کو بہت پسند ہے۔ حریم نے ماہر کو چڑھانے کی کوشش کی۔ تم میری زندگی ہو حریم، میرے دل کا اطمینان، میری روح کی آسودگی۔ تم میرے لیے کیا ہو، یہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ تم مجھ سے کچھ بھی نہ کہو تب بھی میں سب سمجھتا ہوں۔ امی کا رویہ تمہارے ساتھ بہتر نہیں، شادی سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے تمہارے لیے ایک ایک چیز بڑے شوق سے، بڑی چاہ سے بنوائی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک خوبصورت بہو لا کر ماں خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شاید بیٹے کی متوقع جدائی کا خوف ان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اکثر کیسز میں ایسے ہی تو ہوتا ہے، ہمارے محلے میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ بہرحال تم نے اس گھر کی، میری ماں کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانا شروع کی ہیں۔ میں تمہارا مشکور رہوں گا، بس گھر کی فضا کو پرامن نہیں رہنے دینا۔ میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ میرے ابو بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے اس گھر کے لیے ایسی بہو کا انتخاب کیا ہے جو اس گھر کے مسائل کو، پریشانیوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اگر کبھی امی کی طرف سے بڑی پرابلم کا شکار ہو جاؤ تو میری پیاری حریم، تم اس مسئلے کو عقل مندی، دانش مندی سے حل کر لینا۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھ لینے کے بعد میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ماہر عالم کے ساتھ دور تک، بہت دور تک چلنے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ ابھی حالات کچھ ٹائٹ ہیں مگر میں تمہیں اپنی طرف سے ہر سکھ دینے کی کوشش کروں گا۔ دراصل جو اوپر کمرے اور باتھ روم وغیرہ بنوانے میں اور شادی کے سلسلے میں کافی رقم اٹھ کی ہے، تاہم آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جس طرح موبی کا خیال رکھتے ہو اس کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں، اور جس طرح تم نے میرا خیال رکھا، یہ دل ماہر عالم کا دل، اور اس کی ہر آواز کو سن لو جو صرف تمہارا نام پکارتے ہیں۔ ماہر کی بے ساختہ محبت کا اظہار حریم کو مبہوت کر دیتا تھا۔ بہت اچھا بولتا تھا، بہت عمدہ بولتا تھا۔ ہانی سچ کہتی تھی کہ حریم تمہارے ماہی کو بولتا دیکھ کر تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کو دل کا دورہ پڑا ہوگا، اور جب یہ ہنستا ہوگا، مسکراتا ہوگا تو پھر نہ جانے صنف نازک پر کیسی قیامت بیتتی ہوگی۔ شاید اسی لیے وہ بہت کم ہنستا تھا، بہت تھوڑا سا مسکراتا تھا۔ ہاں، جب حریم اس کے سامنے ہوتی تب ماہر کے چہرے کا ہر نقش بول بول کر اسے سراہتا تھا، معتبر کرتا تھا، سرفراز کرتا تھا۔ محبت کے سفر میں حریم جمال اکیلی کہاں تھی؟ اس کا ہم سفر تھا، ہم قدم تھا، وہ اس کا ہم راز تھا، وہ صاحب تھا، مقرب تھا۔ یہ دل اور اس کا ہر کونا میں نے تمہارے لیے سجایا اور آراستہ کیا ہے۔ دل تمہارے ہی دم سے روشنی، نور کا مرکز اور چراغداں بنا ہے۔ حریم کے پہروں میں گویا مسرتوں کے گھنگرو بن گئے تھے۔ وقت سے اسے اور کیا چاہیے تھا؟ محبت سے اسے اور کیا لینا تھا؟ کیا اس اظہار کے بعد کچھ اور چاہ کی باقی تھی؟ اس کا دل خوشبوؤں کے ہار میں ایک ایک کلی کو پرو رہا تھا۔ حریم، صرف تم میرے دل میں اتر گئی ہو، ٹھہر گئی ہو، اس چھوٹے سے گھر میں قیام کر لیے، یہاں بس گئی ہو۔ دیکھو ادھر ہمیشہ کے لیے پڑاؤ ڈال لو، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کا مومی ہاتھ ماہر کے ہاتھ کے نیچے دبا اس کے دل کی ہر دھڑکن کو سن رہا تھا۔ اس کی محبت ایسی ہوتی تھی، بے حد وارفتہ، جارحانہ، جنوں خیز قسم کی۔ اس دل جتنی جگہ تو حریم جمال کو کہیں بھی نہیں مل پائے گی۔ ہم نے بھی اس علاقے کو فتح کیا ہے، جیت لیا ہے، یہاں ہمارے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ اسٹیٹ اب ہماری ہوئی، پھر کہیں اور جانے کا کیا سوال؟ اس کی بولتی آنکھیں حریم کے چہرے کا ایک ایک نقش کا طواف کاری تھی اور بادلوں کے سنگ محو پرواز تھی، اور اس کے قدم سفید بگولوں کو چوم رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر روپ صرف آپ کے لیے زینت دیا ہے، سجایا ہے، وہ آسودگی سے کہہ رہی تھی۔ تو آپ کی اس روپ کی رونق سے کچھ دیر دل کو بہلا نہ لیا جائے؟ اور یہ کھانا کون کھائے گا؟ اور جب تم پاس ہو تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ وہ مسکرایا تھا اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش روشن ہو گیا۔ یہ طلب ہر طلب پر حاوی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، گدگدا رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ رات کے پہلے پہر نے چپکے سے ایک دعا کی تھی۔
اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آئے گی۔ 4-5 ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ نے مجھے لازماً بتانا ہے کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔